السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی چینل کہانی جکشن۔ نئی دلچسپ اور ہارر کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو شروع کرتے ہیں کہانی کا دوسرا حصہ۔ ہم تو وہاں بات کرنے گئے تھے مگر معاملہ الٹ ہو گیا۔ وہ لوگ بنا ہماری بات سنے لڑائی جھگڑے پر اتر آئے اور بات بگڑ گئی۔ میں اس وقت تھانے سے ہو کر گھر بیٹھا امی کی ڈانٹ سن رہا تھا۔ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی حسن، یہ کتنا نازک معاملہ تھا اور تم نے بنا مجھ سے بات کیے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا۔ امی آپ سے کیا بات کرتا، آپ تو مجھے روک دیتی۔ کوئی جوان لڑکا جب کسی کی بیٹی کے لیے ایسا قدم اٹھاتا ہے، دنیا کیسی کیسی باتیں نہیں کرتی۔ کوئی اس بات پر یقین نہیں کرے گا کہ تم انسانیت نبھا رہے ہو۔ وہ جوان لڑکی ہے، ان کی بیٹی ہے، خدا کی پناہ تم تو ان کے گھر میں گھس گئے۔ ہو کیا گیا ہے تمہیں؟ بہنوں کے سسرال تک بات پہنچے گی تو کیا ہوگا؟ خاندان والے اپنے بیٹوں کو تمہاری مثال دیتے ہیں، کیوں بنی بنائی عزت خراب کرنا چاہتے ہو؟ امی کو میری کوئی بات سمجھ نہ آئی اور میں امی کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور ایاز کا نمبر ملانے لگا۔ اگلی صبح ہی ناشتے پر میں نے امی کو بتا دیا تھا میں واپس جا رہا ہوں۔ میں نے کل رات کو ہی اپنی ٹکٹ کنفرم کروا لی تھی۔ امی ناراض تھی مگر جانے والی بات سن کر وہ ایک دم سے نرم پڑ گئی۔ کب تک جا رہے ہو؟ اسی ہفتے کے اندر۔ ابھی میں ایاز سے ملنے جا رہا ہوں۔ میرے جانے کا سن کر امی مطمئن سی ہو گئی تھی۔ رات کافی گہری تھی، ہر طرف ہو کا عالم تھا۔ یہ جنوری کی سخت سردی کی راتیں تھی۔ کوئی سایہ دبے پاؤں چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ ایک جگہ پر رک گیا۔ پوجا نے جیسے ہی اس سائے کو دیکھا، خوف سے وہ فوراً اٹھ بیٹھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہوا اس سائے نے کب اس کے پاؤں کی رسی کھول دی ہے۔ وہ ابھی چیخنے ہی والی تھی کہ اس سائے نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر رکھ دیا۔ وہ چند لمحوں میں ہی ہوش سے بیگانہ ہو گئی۔ پھر سائے نے کسی گڑیا کی طرح اسے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور تیز تیز قدموں سے چلنے لگا، اور پھر سایہ اس اندھیری گلی میں گم ہو گیا۔ صبح کوشلیا اپنے دروازے کی دہلیز پر بیٹھی بین کر رہی تھی اور اس کے بیٹے خون خوار ہوئے پوجا کو ڈھونڈ رہے تھے۔ وہ سب اس وقت حسن کے گھر موجود تھے مگر ان کا غصہ، ان کی باتیں بیکار تھی۔ حسن کو دبئی گئے آج 5 دن ہو گئے تھے اور تمہاری لڑکی رات سے غائب ہے۔ ہمیں کیا پتا، اور جو سلوک تم اس لڑکی کے ساتھ کرتے تھے اس نے کہیں چلے ہی جانا تھا۔ جاؤ بھائی، ڈھونڈو اسے کہیں اور جا کر۔ پورا محلہ جانتا ہے ہمارے لڑکے کو گئے 5 دن ہو گئے ہیں۔ اور آگے الزام لگانے۔ دادی کے کہنے پر وہ لوگ زیادہ بات کیے بغیر واپس چلے گئے۔ 2-4 دن تو لوگوں نے خوب تماشا کیا مگر اب ایسے ہو گئے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ تم کل رات سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو۔ مجھے نہیں کھانا۔ مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ کون ہیں آپ؟ بتاتا ہوں، تم یہاں بالکل محفوظ ہو، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تم کھانا کھاؤ، پھر ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں جب باہر آیا تو ایاز دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ کچھ غلط تو نہیں کیا ہم نے یار؟ کچھ غلط نہیں ہوا، ایک لڑکی کو ظلم کا شکار ہونے سے بچایا ہے۔ مگر حسن، اب تم کیا کرو گے؟ ہمیشہ کے لیے تو اسے اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے، کب تک چھپتے پھرو گے؟ دیکھا جائے گا۔ تم نے میرا بہت ساتھ دیا ہے اس لڑکی کو یہاں تک لانے میں، اور ہمارے رہنے کے انتظام تک بس ایک کام اور کر دینا۔ ٹائم پر امی کو گھر پیسے بھیجتے رہنا اور کہہ دینا حسن کسی وجہ سے آپ سے ابھی بات نہیں کر سکتا۔ کیا کہوں گا؟ کچھ بھی کہہ دینا میرے بارے میں۔ میں اس وقت کراچی کے علاقے بہادر آباد میں تھا۔ 2-3 دن ڈاکٹر سے میڈیسن لینے کے بعد پوجا کافی بہتر لگ رہی تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کچھ ایسی میڈیسن دی گئی ہیں جو اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیں۔ یہ بات میرے دل کو بہت دکھ دے گئی۔ یہ نازک سی معصوم صورت والی لڑکی کیا اتنے ظلم کی حقدار تھی؟ میں نے ڈاکٹر کو اس کا نام مریم بتایا تھا تاکہ بات کی تفصیل میں نہ پڑا جائے۔ میں روزانہ اس سے ایک ہی بات کرتا تھا، وہ مجھے اپنے بارے میں بتائے۔ کوشلیا تو اس کی سگی ماں نہیں تھی۔ کون تھی اس کی ماں؟ کہاں رہتی ہے تاکہ میں تمہیں ان تک پہنچا سکوں؟ وہ کبھی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ بتانے لگتی، کبھی غصے میں آ جاتی۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھ سے سوال کرنے والے؟ کیوں لائے ہیں مجھے یہاں؟
تو کیا تم واپس ان درندوں میں جانا چاہتی ہو؟ اپنی ماں کے بارے میں بتاؤ، کوئی بہن بھائی کوئی تو ہوگا تمہارا۔ میں اس کی کسی بھی تلخ بات کو خاطر میں نہ لاتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ کس ذہنی دباؤ میں ہے، مگر ابھی قسمت میں اور امتحان بھی تھے۔ رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، جبکہ پوجا ساتھ والے کمرے میں رہتی تھی۔ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کا دروازہ اچھی طرح بند کرتا تھا۔ یہ 2 کمروں کا کرائے کا گھر تھا۔ چھت سے یوں آواز آ رہی تھی جیسے کوئی بھاری قدموں سے چل رہا ہو، اور ہر بار پاؤں زمین پر رکھنے سے ایک تیز آواز آتی۔ جیسے ہی میں باہر آیا، کمرہ خالی تھا۔ میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اوپر آیا، کوئی بھاری چیز زمین پر لگی۔ اچانک اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ بکھرے بال، سرخ آنکھیں، چہرے پر وحشت طاری تھی۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بلایا۔ میں آہستہ آہستہ قدموں سے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس نے کہکا لگا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ آ گیا تو؟ مجھے تیرا ہی انتظار تھا۔ میں جانتا ہوں تو اس لڑکی سے کیا چاہتا ہے۔ تو جتنا چاہے اسے دور لے جا، یہ میرے قبضے میں ہے اور میری ہی رہے گی۔ وہ میرے چاروں طرف گھوم گھوم کر نہ جانے کیا کچھ بولے جا رہی تھی، اور میں اسے دیکھ کر یوں تھا جیسے کاٹو تو بدن میں خون نہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا پوجا کے ساتھ کوئی ایسی بات ہے۔ سب محلے والے، کوشلیہ تائی، گھر والے سب کہتے تھے، مگر میں نہیں مانتا تھا، اور اب یہ بات حقیقت بن کر میرے سامنے۔ وہ 2-3 چکر میرے ارد گرد کاٹ کر ایک دم سے لڑکھڑا کر گرنے لگی۔ میں نے اسے فوراً تھام لیا۔ پوجا بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ اس نے خود کو یا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ میں اسے اٹھا کر نیچے آ گیا، صوفے پر لٹا کر خود بھی وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کا معصوم چہرہ میرے سامنے تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹی تھی، اور میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اس کا درد میری آنکھوں سے قطرہ قطرہ بن کر بہنے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اب میں کیا کروں۔ اس بات کا ذکر ایاز سے کیا تو اس نے مجھے 2 دن کے اندر 2-3 لوگوں کے نمبر سینڈ کیے، اور آج میں پوجا کو لیے اس وقت جہاں موجود تھا، یہ جگہ ایک کھلا میدان تھی۔ یہاں میرے علاوہ اور بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ باری آنے پر جب میں نے پوجا کے بارے میں بتایا، میری بات سن کر اس ہندو پجاری نے پوجا کو اپنے پاس بٹھایا، اور ایک آدمی نے اس کے ارد گرد حصار کھینچ دیا اور اونچی آواز میں جانے کیا بولنا شروع کر دیا۔ اس کے آس پاس کھڑے 2 آدمیوں نے، جن کے ہاتھ میں لوہے کے چمٹے تھے، زمین پر مارنے لگے۔ پوجا اس دائرے میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اچانک اس آدمی نے اپنے پاس رکھا لکڑی کا ڈنڈا اٹھایا اور پوجا کی ٹانگوں پر مارنے لگا۔ میں اٹھنے لگا تو مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ پھر وہ شخص پوجا کے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ میں پوجا سے 2 فٹ کے فاصلے پر ہی بیٹھا تھا۔ میں نے ایک لمحے میں اس شخص کو پیچھے کیا، پوجا کو اس دائرے سے نکال کر اپنے قریب کر لیا۔ وہ میرے ساتھ بالکل ساکت کھڑی تھی۔ لڑکے، تو نے میرے کام میں دخل دیا۔ یہ کیا طریقہ ہے کسی کے علاج کا؟ کبھی اس کو تھپڑ مار رہے ہو، کبھی بالوں سے پکڑ رہے ہو۔ بہت پچھتائے گا تو نے میرے کام میں دخل دیا، میرا بنایا حصار توڑ دیا۔ میں اس قسم کے خبتی لوگوں کے منہ نہیں لگنا چاہتا تھا۔ پوجا کا ہاتھ پکڑ کر میں واپس آ گیا۔ مجھے یہاں آئے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ میں ابھی تک کچھ نہیں کر پایا تھا۔ پوجا میرے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کرتی تھی، میری کسی بھی بات کا ٹھیک سے جواب نہیں دیتی تھی۔ میں صرف ایک امید پر اسے لے کر آیا تھا، اس کی ماں زندہ ہے۔ میں کمرے کی بالکنی میں کھڑا انہی سوچوں میں گم تھا۔ یہ فروری کے مہینے کی آخری تاریخیں تھی۔ صبح کی نسبت رات کو سردی کا احساس کافی بڑھ جاتا تھا۔ جب سردی کا احساس بڑھنے لگا تو میں واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ اپنا موبائل اور گھڑی ٹیبل پر رکھ رہا تھا کہ مجھے لگا میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے فوراً پلٹ کر دیکھا، مگر کوئی نہیں تھا۔ میں جگ میں سے پانی کا گلاس ڈال رہا تھا، مجھے پھر لگا کوئی پیچھے ہے۔ اس بار دیکھنے پر میں اپنی جگہ پر ساکت ہو گیا۔ پوجا کھڑکی کے ساتھ چمٹی کھڑی مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ قرآنی آیات کا ورد شروع کر دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اندر کمرے میں داخل ہوئی اور دیوار پر کمر کے بل رینگتے ہوئے چھت پر چلی گئی۔ وہ چھت پر پنکھے کے ارد گرد کمر کے بل رینگ رہی تھی، جیسے کوئی چھپکلی ہو۔ تجھے سمجھایا تھا اسے چھوڑ دے، چلا جا۔ بات نہیں سمجھا تو؟ آخری بار بول رہا ہوں، ورنہ… اس نے چھت پر سے ہی میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔
میں اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میرا سر بیڈ کے کونے پر لگا، مگر میں نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور اس سے دور ہٹ گیا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ میری نظر اپنے گلے میں پہنے آیت الکرسی والے لاکٹ پر گئی۔ میں نے اسے اتار کر پوجا کی طرف کیا۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آگے کیا کرنا ہے میں جان گیا تھا، اور وہ لاکٹ زبردستی اس کے گلے میں پہنانے لگا۔ وہ مجھے دھکا دے رہی تھی، خود سے دور کر رہی تھی۔ میں وہ لاکٹ اس کے گلے میں پہنا چکا تھا۔ وہ کسی پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور ہاتھ آئی چیزیں اٹھا اٹھا کر میری طرف پھینکنے لگی۔ بہت مشکل سے خود کو بچا کر میں گھر سے باہر آ گیا اور دروازہ بند کر کے وہیں اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اندر سے ابھی بھی شور اٹھ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ وہ کبھی دروازے کو بجاتی، کبھی شور کرتی۔ تقریباً 20 منٹ بعد جا کر اندر سے آوازیں آنا بند ہوئی تھی۔ میں وہیں دہلیز پر بیٹھا چلاتا رہا کہ کیا کروں، یا اللہ مجھے کوئی راستہ دکھا۔ رات کس وقت میری آنکھ لگ گئی مجھے نہیں پتا چلا۔ جب آنکھ کھلی اندھیرا ابھی بھی ہر طرف پھیلا ہوا تھا۔ سردی کی وجہ سے جسم بالکل اکڑ چکا تھا۔ میں بہت مشکل سے دروازے کا سہارا لے کر اٹھا۔ ابھی میں نے دروازہ کھولا ہی تھا، پوجا پاگلوں کی طرح باہر کو بھاگی۔ میں بھی اس کے پیچھے گیا۔ کچھ ہی دور جا کر میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے قید کر کے رکھنے والے؟ کون ہیں آپ؟ کیا چاہتے ہیں؟ مگر میں اس کی کسی بھی بات کو خاطر میں لائے بغیر اسے کھینچتے ہوئے ساتھ لا رہا تھا۔ چھوڑے میرا ہاتھ۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے میرے ہاتھ پر اس قدر زور سے کاٹا، میں نے اندر لا کر اسے صوفے پر پھینکا اور کھینچ کے تھپڑ اس کے منہ پہ مارنے والا تھا۔ اس نے فوراً اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور اس کا بازو کھینچ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ آئندہ میری اجازت کے بغیر گھر سے ایک قدم بھی نکالا، ٹانگیں توڑ دوں گا تمہاری۔ سمجھی تم؟ آپ کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ تمیز سے بات کرو، اور جو بھی بات تم سے پوچھوں اس کا سیدھی طرح سے جواب دو، ورنہ یاد رکھنا بہت بری طرح سے پیش آؤں گا۔ لیکن مجھے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کرنی۔ میں اس پر ایک غصے کی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ رات بھر باہر سردی میں بیٹھنے سے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر کے لیے لیٹ گیا۔ پوجا نے جس ہاتھ میں کاٹا تھا وہاں سے ابھی بھی خون رس رہا تھا۔ میں کچھ دیر سونا چاہتا تھا، مگر سر کی چوٹ اور دماغ کی الجھن سونے نہیں دے رہی تھی۔ 7 بجنے والے تھے۔ میں کچھ دیر یوں ہی لیٹ کر کمرے سے باہر آ گیا۔ پوجا سامنے ہی صوفے پر بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہم گئے تھے ان کو منانے کے لیے، وہ خفا اچھے لگے، ہم نے خفا رہنے دیا۔ جانے کیوں مجھے اس کی یہ ادا اچھی لگی۔ وہ روٹھی روٹھی سی، اپنی سی لگی مجھے۔ میں چہرے پر مسکراہٹ لیے گھر سے باہر چلا گیا۔ کچھ کھانے پینے کا سامان لانے کے لیے ناشتے کا سامان لے کر آیا۔ وہ ابھی بھی سامنے ہی بیٹھی تھی۔ رنگت اس کی زرد ہو رہی تھی۔ میں چاہتا تھا وہ کسی طرح اس تکلیف سے نکل جائے۔ کئی بار کہہ چکا تھا میں اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑنا چاہتا ہوں، مگر وہ مجھ پر اعتبار نہیں کر رہی تھی، مجھ سے کھل کر بات نہیں کرتی تھی۔ میں اپنے ساتھ اس کے لیے بھی ناشتہ بنا کر لایا۔ آ کر ناشتہ کرو، مجھے بھوک نہیں ہے۔ وہی پرانا جملہ، جلدی سے ناشتہ کرو، ہمیں جانا ہے۔ لیکن مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا، صرف 1 گھنٹہ ہے تمہارے پاس۔ ناشتہ کرو اور پھر جانے کی تیاری۔ آپ میرے ساتھ اس طرح زبردستی نہیں کر سکتے۔ زبردستی نہیں، گزارش کر رہا ہوں۔ اتنے دن ہو گئے ہیں میرے ساتھ، ابھی تک تم مجھے سمجھ نہیں پائی میں کیا چاہتا ہوں۔ وہ ابھی بھی منہ موڑے بیٹھی تھی۔ اچھا چلو، ناشتہ نہیں کرنا، یہ پی لو۔ دودھ کا گلاس اس کے آگے کیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ جھٹک کر گلاس نیچے گرا دیا اور اٹھ کر جانے لگی۔ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ بٹھایا۔ بہت ہو گیا لاڈ پیار، تم سیدھی طرح بات سمجھنے والی نہیں ہو۔ یہ جو جن چڑھتا ہے نا تم پر بار بار، 2 منٹ میں اتار دوں گا۔ شرافت سے بیٹھ کر ناشتہ کرو، آخری بار کہہ رہا ہوں۔ میری بات کا اتنا تو اثر ہوا، وہ چپ چاپ بیٹھ کر کھانے لگی۔ مجھے کل ہی ان پیر صاحب کا پتہ چلا تھا اور آج میں پوجا کو لیے ان کے پاس موجود تھا۔ میں اسے کہیں بھی لے کر جاتا اس کا نام مریم بتاتا تھا، تاکہ لوگ میرے اور اس کے رشتے کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ یہ پیر صاحب نورانی چہرے والے
میں ان کے سامنے جھوٹ نہ بول سکا اور ساری سچائی کے ساتھ بات بتا دی۔ پوجا ان کے سامنے بہت ڈری سہمی سی بیٹھی تھی، مگر جیسے ہی ان بزرگ نے پڑھنا شروع کیا، یہ بے قابو ہو گئی۔ پھر پیر صاحب کے کہنے پر اس کے بازوؤں میں زنجیر ڈال دی گئی اور انہوں نے اپنا عمل شروع کر دیا۔ وہ پوری طرح سے حاضر ہو چکا تھا۔ پیر صاحب پوچھ رہے تھے وہ کہاں سے آیا ہے۔ اس نے بتایا وہ آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہے۔ اس کا مقصد اس لڑکی کے دماغ پر قابض ہونا ہے تاکہ یہ پاگل ہو کر مر جائے۔ پیر صاحب پوچھ رہے تھے کس نے بھیجا ہے۔ اس نے بتایا کسی عورت نے، اس کا مقصد اس کی جائیداد کو حاصل کرنا ہے۔ پیر صاحب ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی پڑھ رہے تھے اور آخر کار 3 گھنٹے کی پڑھائی کے بعد اس جن کو جلا دیا گیا۔ پیر صاحب نے اسے بہت کہا وہ چلا جائے، مگر وہ جانے کو تیار نہیں تھا۔ وہ بھیجا گیا تھا مگر اس پر عاشق ہو گیا تھا۔ پیر صاحب نے ہمیں دوبارہ بھی آنے کے لیے کہا تھا اور اب میں دل میں سکون لیے واپس آ رہا تھا۔ چلو ایک کام تو ہوا۔ گھر آ کر پوجا فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور تقریباً رات کے 10 بجے وہ دوبارہ کمرے میں آئی۔ میں باہر ہی بیٹھا تھا۔ وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے آئی اور میرے سامنے بیٹھ گئی، اور جو بات اس نے بتائی اسے سن کر میں بے حد حیران ہوا۔ اس نے کہا میرا نام پوجا نہیں ہنا ہے اور میں مسلمان ہوں۔ ہمارے قصبے کا نام مٹھی گھر ہے۔ وہاں 80% آبادی ہندوؤں کی ہے۔ میرے بابا بہت بڑے زمیندار تھے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی تمام جائیداد کی مالک کوشلیا کا گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ میرے بابا بہت بڑے زمیندار تھے۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی اور ان کی تمام جائیداد کی مالک۔ کوشلیا کا گھر ہمارے گھر سے کچھ فاصلے پر ہی تھا۔ اس کا شوہر مر چکا تھا۔ جانے کیسے ہمارے بابا کا ان کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ تمام لوگوں کی باتوں کے باوجود بابا نے اپنا جانا اس عورت کے گھر ختم نہ کیا، اور پھر ایک دن اچانک بابا کو ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ ہمیں تنہا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں خاموشی سے بیٹھا سن رہا تھا۔ میں چاہتا تھا یہ اپنے دل کی تمام باتیں بول دے۔ اس نے پھر کہنا شروع کیا، اور جس دن ہمارے بابا کا انتقال ہوا، کوشلیا بہن کرتی ہوئی آ گئی کہ یہ میرا شوہر تھا، اس نے مجھ سے شادی کر رکھی تھی۔ وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، سب جانتے تھے، مگر ہمارے بابا کا اس کے گھر آنا جانا تھا۔ ہم ماں بیٹی پوری طرح اس کی بات کو رد نہ کر سکے۔ وہ عورت سارا دن ہمارے گھر رہتی، ہمارے کام کرتی، ہماری ہمدرد بن کر۔ بابا کی اچانک موت نے امی کو بالکل کمزور کر دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں رہتی، مگر مجھے اس عورت سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ سے میرے بابا چلے گئے تھے۔ پھر ایک دن اچانک امی کو دورے پڑنے لگے، ان کی ذہنی حالت خراب ہونے لگی۔ کوشلیا ہی انہیں کسی مینٹل اسپتال چھوڑ کر آ گئی۔ وہ تمام جائیداد اپنے نام کرانا چاہتی تھی، مگر اسے جب یہ پتہ چلا کہ بابا اپنی زندگی میں ہی ساری جائیداد میرے نام کر چکے ہیں، وہ مجھے خونی نظروں سے دیکھتی ہوئی میرے ساتھ ہی اپنے 4 بیٹوں کے ساتھ ہمارے گھر میں رہنے لگی۔ کچھ سال پہلے جب اسے پتہ چلا کہ بابا کی ایک حویلی لاہور میں ہے اور انہوں نے اسی قصبے کے ارجن چچا کو دے رکھی، اور وہ اس قصبے میں سے سب کچھ سمیٹ کر لاہور آ گئی مجھے ساتھ لے کر۔ جانے کیسے مجھے بھی امی کی طرح دورے پڑنے لگے، اور پھر انہوں نے مجھے رسیوں کے ساتھ باندھ کر رکھنا شروع کر دیا، اور آگے آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ کیا تم جانتی ہو انہیں کس اسپتال میں بھیجا گیا تھا؟ نہیں، مگر ایک بار کوشلیا نے بتایا تھا، وہ مینٹل اسپتال لاہور میں۔ میں اگلے دن ہی اسے لیے لاہور واپس آ گیا اور اپنے گھر سے دور رہنے لگا۔ ایک روز مینٹل اسپتال جا کر ہنا کی ماں کو تلاش شروع کر دی۔ 15 دن ہو گئے تھے، مگر ابھی کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ لیکن دن رات کی کوششوں کے بعد آخر کار ایک اسپتال سے یہ معلوم ہوا کہ وہ یہاں تھی، مگر چند ماہ پہلے ہی انہیں ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا وہ پاگل نہیں تھی، بلکہ کچھ دوائیوں کے زیر اثر تھی جو ان کے دماغ کو مفلوج کر رہی تھی۔ وہیں سے پتہ چلا وہ واپس اپنے گھر چلی گئی ہے، اور ان کا گھر مٹھی گھر قصبے میں تھا جو لاہور سے 879 کلومیٹر دور تھا۔ میرا اگلا سفر اسی قصبے کا تھا۔ ایک لمبی مسافت کے بعد آخر کار میں ہنا کو لیے اس کے قصبے میں موجود تھا۔ کچھ تلاش کے بعد اس کی ماں کا پتہ چل گیا۔ وہ اپنے کسی رشتہ دار کے پاس رہ رہی تھی۔ مجھے
جب دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کو ملی، مجھے یوں لگا ان کو نہیں، مجھے منزل مل گئی ہو۔ ایک چھوٹے سے گھر اور زمین کے ایک ٹکڑے کی سوا اس کوشلیا نے ان کے پاس کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ ہنا کی ماں مجھے دعائیں دے رہی تھی، مجھے رکنے کا کہہ رہی تھی، مگر میں جس کے کہنے کا منتظر تھا اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا، یہاں تک کہ نظر اٹھا کر دوبارہ مجھے دیکھا بھی نہیں۔ میں وہیں سے اس کی دہلیز سے پلٹ آیا، مگر دہلیز کو پار کرتے ہوئے ایک بار میں نے اسے پلٹ کر ضرور دیکھا تھا کہ شاید وہ مجھے روک لے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور میں وہیں سے واپس اپنے شہر لوٹ۔ 5 مہینے 7 دن کی لمبی مسافت کے بعد جب میں اپنے گھر آیا تو امی اور دادی مجھ سے یوں لپٹ کر رونے لگی جیسے میں کتنے برسوں بعد ان سے ملا ہوں۔ شاید اتنا عرصہ ان سے رابطہ نہ کر سکا، اس لیے واپس آنے پر دادی نے بتایا کہ کوشلیا نے اپنی بیٹی کے گم ہونے پر خوب واویلا کیا اور پھر یوں ہو گئے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور چند دنوں میں اونے پونے داموں حویلی بیچی اور چلتے بنے۔ ہم نے بھی کہا ہس کم جہاں پاک۔ مجھے واپس آئے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کیا واقعی میری محبت میں کچھ کمی تھی جو میرے دل کی بات اس تک نہ پہنچ پائی۔ میں اس وقت ایاز کے گھر بیٹھا تھا، اپنے ہی خیالوں میں گم تھا۔ کہاں گم ہو گئے میرے دوست، کس کو یاد کر کے چہرے پر 12 بجا رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں حسن، تم خود کو تنہا کرتے جا رہے ہو۔ خوش رہا کرو یار، محبت میں دل کا ٹوٹنا تم کبھی نہیں جان پاؤ گے۔ اگر ہوتی لوگوں میں وفا تو آج ہم اداس نہ ہوتے۔ میں نے اداسی سے کہتے ہوئے ایاز کو دیکھا۔ کس نے توڑ دیا دل میرے دوست کا؟ نام بتاؤ، اگر نہ بھی بتاؤ تو کچھ تو میں جانتا تھی۔ نہیں ایاز، تم میرے لیے پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہو، تو پھر خوش رہا کرو، دنیا کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہر روز گھر واپس آنے پر نظریں یوں ہی ادھر ادھر اٹھتی، شاید وہ واپس لوٹ آئی ہو، مگر نہیں، وہ نہیں آئی، اور پھر میں نے واپس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوسرے ملک جانے کا میرے اس فیصلے سے گھر والے مگر میں رکنا نہیں چاہتا تھا، کچھ عرصے کے لیے یہاں سے دور جانا چاہتا تھا۔ جاتے ہوئے میں نے دادی کو ایک خاکی لفافہ پکڑایا تھا، اگر کبھی کوئی میرا پوچھنے آئے تو اسے یہ دے دیجیے گا۔ دے دوں گی بیٹا، مگر تم یہ یاد رکھنا اس گھر میں 3 بوڑھے رہتے ہیں جنہیں تمہاری ضرورت ہے۔ جانتا ہوں دادی، اور میں چلا گیا۔ میں 1 سال 3 مہینے بعد اس شہر واپس آئی تھی جو تھوڑا بہت بچ گیا تھا۔ اسے بیچ کر ہم ماں بیٹی لاہور آ گئے تھے۔ میں اس شہر کو کیسے چھوڑ دیتی؟ یہاں ایک ایسا شخص رہتا تھا جو میرا سب کچھ تھا۔ اس دنیا میں ایک وہی میرا غم گسار اور ہمدرد دوست بن کر آیا اور مجھے اس دلدل سے نکال دیا۔ یہ دسمبر کی سخت سردی کی شام تھی۔ میں بڑی سی کالی چادر اوڑھے دروازے پر کھڑی تھی۔ کچھ دیر رکنے کے بعد میں دروازے کو کھولتے ہوئے اندر آئی۔ سامنے ایک بوڑھی خاتون بیٹھی تھی۔ پہلے مجھے دیکھ کر وہ چونک گئی اور پھر اندر بلا لیا۔ میں وہاں کچھ دیر بیٹھ کر سوچتی رہی میں ان سے کیا بات کروں۔ انہوں نے خود ہی پوچھ لیا، کیا بات ہے بیٹی، کون ہو تم؟ وہ مجھے حسن سے ملنا تھا۔ لیکن بیٹا حسن تو یہاں نہیں ہے، اسے تو گئے 4 مہینے ہو گئے ہیں۔ مگر تمہیں حسن سے کس سلسلے میں ملنا تھا؟ وہ کچھ نہیں، میں کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ رکو، وہ میرے قریب آئی، ان کی بوڑھی آنکھیں مجھے گور رہی تھی۔ تم پوجا ہو نا، کوشلیا کی بیٹی؟ نہیں، میرا نام ہنا ہے اور میں کسی کوشلیا کو نہیں جانتی۔ اچھا رکو 1 منٹ۔ وہ واپس آئی تو ان کے ہاتھ میں ایک خاکی لفافہ تھا۔ حسن یہ جاتے ہوئے دے کر گیا ہے، میرے خیال میں تمہارے لیے ہی دیا ہو۔ میرا دل اس وقت جن بے چینیوں اور پریشانیوں میں گرا تھا، میں نے جلدی سے وہ لفافہ پکڑا اور اس میں سے سفید رنگ کا پیپر نکال کر پڑھنے لگی، جس پر کچھ یوں لکھا تھا، میں خواہشوں کی عذاب لے کر چلا گیا ہوں، وہ دل وہ خانہ خراب لے کر چلا گیا ہوں، میں چھوڑ کر اپنی راہ تکتی اداس آنکھیں، جو بچ گئے تھے وہ خواب لے کر چلا گیا ہوں، جس پہ محبتوں کی میں نے وہی لکھی تھی وہ ایک ممنون کتاب لے کر چلا گیا ہوں۔ 2 آنسو نکل کر اس کاغذ پر گرے اور میں نے پلٹ کر اس بوڑھی خاتون سے کہا، حسن سے صرف اتنا کہہ دیجیے گا، مریم آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور وہ کاغذ اپنی کالی چادر میں چھپا کر اس دہلیز کو پار کر گئی۔